ایک واقعہ میں نے پڑھا اور وہ واقعہ اتنا حسین تھا کہ میرا دل چاہا کہ میں اسے بیان کروں۔ یہ واقعہ اس عظیم ہستی کا ہے جنہوں نے منظوم سیرت النبی لکھنے کا صحرا جن کے سر ہے، ابو العصر فردوسی اسلام اور قومی ترانے کے خالق حافظ جالندھری۔ یہ وہ اپنا واقعہ لکھتے، 71 سال کی عمر ہے جب یہ واقعہ وہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں 71 سال کا بوڑھا شخص ہوں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ کر کے حاضر و ناظر جان کر تحریر کر رہا ہوں کہ اس میں جھوٹ کا کوئی ایلیمنٹ نہیں، نہ میں نے کسی سے سنا ہے، نہ میں نے کوئی سنایا واقعہ بیان کیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ واقعہ میں بیان کر رہا ہوں۔ حافظ جالندھری وہ ہیں کہ جنہوں نے شاہنامہ اسلام لکھا۔ فرماتے ہیں کہ 12 سال کی میری عمر تھی، اس 12 سال کی عمر میں میرے خالو مجھے لے کر جلال پور جٹاں آئے۔ کہتے ہیں ان کے پیر و مرشد وہاں رہتے تھے۔ حفیظ صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ مجھے ثنا خوانی کا شوق تھا بچپن سے، میں حضور کی ثنا خوانی کرتا تھا، تو جب میرے خالو نے بتایا کہ یہ بچہ نعت پڑھتا ہے، قاضی صاحب فرمانے لگے ہمیں بھی نعت سناؤ۔ تو جب میں نے نعت سنائی تو وہ نعت ان کو اتنی پسند آئی کہ جب بھی شام کو محفل سجتی وہ مجھے بلاتے، کہتے کہ کھڑے ہو کے نعت سناؤ، اور میں نعت سناتا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ ایک دن قاضی صاحب اپنے رنگ میں تھے، فرمانے لگے کہ حفیظ آج تم لوگوں کی لکھی ہوئی نعتیں پڑھتے ہو، ایک وقت آئے گا کہ زمانہ تمہاری لکھی ہوئی نعتیں پڑھے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں بچہ تھا، مجھے اتنی سمجھ نہیں آئی اس بات کی، لیکن جب میں نے منظوم شاہنامہ اسلام سیرت النبی کو جب میں نے لکھا تو یہ تو پورے عالم میں، مطلب ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا لیکن آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا کہ شاہنامہ اسلام کیا ہے۔ حضور کی پوری سیرت کو منظوم انداز میں لکھنے کی سعادت حاصل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی منظوم سیرت ہی حفیظ جالندھری صاحب کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ اتنا بڑا کام ہے حضور کی محبت کا کہ اسی سبب سے ہی ان کی بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح شب و روز گزر رہے تھے، ایک دن ایسا ہوا کہ کچھ لوگ آئے قاضی صاحب کے پاس اور کہنے لگے کہ قاضی صاحب باہر خلق پریشان ہے، خشک سالی ہے، قحط کی سی کیفیت ہے، بارش نہیں ہو رہی، آپ یہاں ٹھنڈے ٹھار کمرے میں بیٹھے ہوئے، باہر لوگ پریشان ہیں، تو چلو کوئی تعویذ گنڈا نہ صحیح، کوئی دعا ہی کر دو آپ۔ تنزن انہوں نے یہ بات کی۔ قاضی صاحب مسکرائے اور فرمایا کہ آپ صاحبان علم و دانش ہیں، بارسان محراب و منبر ہیں، آپ کیوں نہیں دعا کرتے؟ کہنے لگے ہم تو روز نماز استسقاء ادا کرتے ہیں باہر جا کے، آپ آتے نہیں ہیں، نہ اپنے مریدوں کو بھیجتے ہیں، حجرے میں بیٹھے رہتے ہیں، یہیں مزے کر رہے ہیں، بڑے پیر بنتے ہیں، دور دور سے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، یہ جو ایک مشکل کی گھڑی ہے نکل کر خانقاہوں سے ذرا ادا کیجئے رسم شبیری۔ قاضی صاحب فرمانے لگے کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ کتوں سے کہیں کہ وہ دعا کریں؟ تو وہ جو صاحبان آئے تھے وہ تو غصے میں آ گئے، اور ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہمیں تو کتوں کی زبان سمجھ نہیں آتی، اگر آپ کو آتی ہے تو آپ ہی ان سے دعا کرا لیں۔ قاضی صاحب فرمانے لگے کہ اچھا چلیں ہم ہی ان سے دعا کراتے ہیں، آپ صبح فجر کی نماز کے بعد آئیں اور آ کر دیکھیں، کتوں سے دعا کراتے ہیں۔ وہ لوگ چلے گئے، کہنے لگے کہ یہ بابے بھی بڑے مسخرے ہوتے ہیں، عجیب و غریب کتے اب دعا کریں گے، مطلب یہ کیسی بات ہو گئی۔ طنز کرتے ہوئے وہ اٹھ کے چلے گئے۔ قاضی صاحب نے اپنے قریبی لوگوں کو بلایا اور فرمایا کہ صبح ہم نے دعوت رکھی ہے، حلوہ تیار کرو رات ہی رات میں۔ رات کو تیاری شروع ہو گئی، صبح جب ہوئی تو سارا گاؤں ہی باہر آ گیا کہ دیکھیں آج کیا تماشا ہوتا ہے بھائی۔ اب حفیظ جالندھری کہتے ہیں کہ میں چونکہ بچہ تھا تو میں اپنے دوستوں کو لے کے مسجد کی چھت پہ چلا گیا، وہاں سے دیکھوں کہ گلی میں کیا ہو رہا ہے۔ لوگ گلی کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہونا شروع ہو گئے نماز کے بعد،
اور پیر صاحب تشریف لائے. انہوں نے مٹی کے تھال جگہ جگہ پہ رکھنا شروع کر دیا, اس کے اوپر کیلے کے پتے بچھا دیے اور اپنے ہاتھ سے حلوہ لیا اور نکال کے ان جو تھال تھے ان میں انہوں نے رکھنا شروع کر دیا. پوری گلی کے بیچ میں انہوں نے تھال رکھ دیے تھوڑے تھوڑے فاصلے سے. تو آپ نے اس کو گنا تو کہتے ہیں اس کی تعداد 122 تھی. کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس کام سے وہ فارغ ہوئے کہ اتنے میں عجیب و غریب قسم کی آوازیں آنے لگی. تو ہم نے دیکھا کہ گلی کے مشرق کی جانب سے ڈھیر سارے کتے جو ہے وہ چلے آ رہے, ایک پورا جھنڈ ہے چلا آ رہا ہے, اور وہ ہر تھال کے اوپر 3 کتے آ کے کھڑے ہو گئے. تو جو گلی کا کتا تھا جو اکثر دربار شریف کے باہر ہی بیٹھا رہتا تھا وہ ان سب کو لے کر آیا تھا. قاضی صاحب نے اس کو اپنے پاس بلایا اور بلا کے کہا, میاں کالو بات یہ ہے کہ تم تو ہمارے اپنے ہو, تم تو ہمارے ساتھ ہی رہتے ہو, اپنے ساتھیوں سے کہو کہ حلوہ کھائیں اور جب حلوہ کھا لیں پھر ہمارے لیے دعا کریں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پہ نہیں برس رہی اور ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کی اور مخلوق بھی ہلاک ہو رہی ہے. اپنے ساتھیوں سے کہو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, اس زمین پر بارش برسے اور اللہ کی مخلوق کو اس سے فائدہ پہنچے. تو وہ کتا جو تھا گلی کا وہ گیا اور یوں سب کے پاس سے ہوتا ہوا آخر تک گیا اور سب نے حلوہ کھانا شروع کر دیا. جب تک وہ حلوہ کھاتے رہے تو حفیظ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ کتا جو ہے وہ یہاں سے وہاں جاتا اور وہاں سے یہاں آتا, جیسے وہ میزبانی کے فرائض انجام دے رہا ہو. کہتے ہیں کہ جب حلوہ کھا چکے کتے تو اس کے بعد سب نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور عجیب انداز میں غرانے لگے. اور حفیظ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ آواز ایسی تھی کہ جو بچپن میں کبھی رات کو کتے اس طرح آواز نکالتے تو دادی کہتی کتے آج رو رہے ہیں اللہ خیر کرے, اس طرح کی آوازیں نکال لیتے. سب نے ایک ساتھ آوازیں نکالنا شروع کی. وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر تک وہ اس طرح غراتے رہے اور اس کے بعد دوسری سمت سے مشرق کی طرف سے آئے تھے اور مغرب کی طرف سے سارے چلے گئے. جیسے ہی وہ گئے تو قاضی صاحب نے بھی ہاتھ اٹھا دیا اللہ کی بارگاہ میں اور دیر تک وہ بھی دعا کرتے رہے, یہاں تک کہ ان کی ریش مبارک بھی ان میں بھی موتی چمکنے لگے. آپ فرماتے ہیں کہ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ بارش برسنا شروع ہو گئی. وہ کہتے ہیں کہ ایسا می برسا کہ سب جل تھل ہو گیا. لوگ بڑی مشکل سے بھاگے اپنے آپ کو بھیگنے سے بچانے کے لیے, کوئی کہیں کوئی کہیں, اور وہ بارش خوب برسی. جب بارش ہو رہی تھی ہم اندر آئے, ہم بھی بچے تھے, تو اندر ہم نے دیکھا کہ وہی صاحبان جو کل آئے تھے اور تنزن گفتگو کر رہے تھے وہ بھی بیٹھ کر مسجد میں قاضی صاحب ان کو بھی حلوہ کھلا رہے تھے. تو قاضی صاحب فرمانے لگے ان صاحبان سے کہ دیکھو اگر نیک مقصد کے لیے کتے بھی جمع ہو جائیں تو وہ بھی آپس میں نہیں لڑتے, آپس میں نہیں الجھتے. تم نے دیکھا ان میں سے کوئی آپس میں نہیں جھپٹا, لڑا نہیں, سکون سے انہوں نے کھانا کھایا اور اس کے بعد دعا کی. یہ دیکھو کہ نیک مقصد کے لیے اگر کتے جمع ہو جائیں اور وہ مل کر دعا کریں تو اللہ ان کی دعا بھی رد نہیں کرتا. ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. اگر ہم کسی مقصد کے لیے اکٹھے ہوں, آپس میں نہ الجھیں نہ لڑیں اور رب کی بارگاہ میں دعا کریں تو دعا کیوں کر قبول نہ ہو. ایک جگہ نماز استسقاء ادا کی جا رہی تھی تو سارے لوگ اس میدان میں جمع ہونا شروع ہوئے. تو ایک بچہ جو ہے وہ چھتری لے کر آ گیا, چھاتا لیے ہوئے آ گیا کہ بھائی ابھی تو صبح کا وقت ہے, ابھی تو دعا کے لیے لوگ جمع ہو رہے ہیں, تم چھتری لے آئے. تو اس بچے نے کہا کہ جہاں اللہ کے بندے جمع ہوئے ہیں اور دعا کریں گے تو یقیناً بارش ہوگی اور میں بھیگنے سے بچنے کے لیے چھتری لایا ہوں. یہ ہے یقین کہ دعا جب بھی کریں پورے یقین سے کریں. اب آپ دیکھیے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ یہ آج کتوں والی بات کیوں کر رہے ہیں, کتوں سے بھی دعا کرانی چاہیے, دعا تو سب سے کرانی چاہیے. حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جو فاحشہ تھی. ایک مرتبہ اسے پیاس لگی، وہ کنویں پہ گئی، اس نے پانی نکالا تو دیکھا ایک کتا بھی زبان نکال کے بیٹھا ہوا. تو اسے بڑا ترس آیا. اس کے پاس کچھ اور تھا نہیں، اپنے جوتے میں پانی بھر کے اس کتے کو پلایا. جیسے ہی اس نے پانی پیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سبب سے اس خاتون کی بخشش کر دی. اللہ اکبر. اب دیکھیں کہ اس کتے نے پانی پینے کے بعد کیا دعا دی ہوگی کہ اس خاتون کی بخشش ہو گئی. اللہ کی مخلوق کو بھی نہیں ستانا چاہیے، ان کا بھی خیال کرنا چاہیے. اللہ والے یہی سبق دیتے ہیں کہ انسانوں کی تو تعظیم و تکریم کریں ہی کریں، لیکن اللہ کی دیگر جو مخلوقات ہیں ان کو بھی نہ چھیڑا کریں، ان کا بھی خیال کیا کریں. کیا پتہ کس کی دعا لگ جائے، کام بن جائے. تو اس بات کا جو ہے وہ خاص خیال رکھنا چاہیے.